ولا مثال له ولا مثيل له ولا ند له ولا ضد له ولا نذير له ولا وزير له ولا معادل له ولا ممد له. خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے. کن فیکون اس کے اختیار میں ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اس کا اعلان ہے تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. فعال لما یرید، وہ اس کائنات میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کی قدرت میں کسی کو زور زبردستی کا کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے. ایک بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کرتا ہے، سب خدا دیتا ہے. کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا. اسی لیے وہ صرف اپنی پیشانی ہی کو زمین پر نہیں رگڑتا بلکہ اپنی ناک بھی زمین پر رگڑتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بات یہیں پر مکمل نہیں ہوتی ہے. خدا دیتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. مگر اس کائنات میں کوئی ہستی ہے جو خدا سے ہم کو دلاتی ہے. خدا دیتا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں، مگر ایک ذات دلاتی ہے جس پر ہم اپنی جان کو قربان کرتے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ تو حدیث کہتی ہے، یہ تو قرآن کہتا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا ارشاد کہتا ہے. اٹھائیے بخاری شریف، وہ بخاری شریف جس کو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کس اہتمام سے لکھا ہے. شاید آپ نے علماء کی زبان سے بخاری شریف کا نام کو ہزاروں مرتبہ سنا ہو، لیکن بخاری شریف کو امام بخاری نے کس اہتمام کے ساتھ لکھا ہے اس کو علماء تاریخ کے حوالے سے سماعت فرمائے. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ عظیم کتاب ہے جس کا نام اشعۃ اللمعات ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری شریف کے لکھنے کا واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے. دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں سے تحریر فرمایا ہے کہ امام بخاری جب اپنے شہر بخارا سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے رسول پاک کی تقریباً 6 لاکھ حدیثوں کو اپنے دل و دماغ اور کاپی میں محفوظ کر رکھا ہے. ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے جاؤں تو ساری حدیثیں میرے ذہن اور میرے دماغ میں میرے ساتھ چلی جائیں. اس لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے. امام بخاری نے مکہ مکرمہ میں یہ پلان بنایا کہ میں جو کچھ یاد رکھتا ہوں اسے کتاب میں درج کر دوں، ایک کاپی میں اسے نوٹ کر دوں. اب انہوں نے قلم لیا، کاغذ لیا، دوات لی اور حرم کعبہ میں پہنچ گئے. خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے اور وہیں بیٹھ کر کے انہوں نے سوچا کہ لاؤ حدیث رسول کو جو مجھے یاد ہے اسے کاپی میں نوٹ کر لو. فوراً ذہن میں بات آئی کہ کس کی حدیث ہے، کس کا ارشاد ہے، کس کی بات کو میں لکھنے جا رہا ہوں. یہ اس کی بات ہے کہ پوری کائنات میں اس سے بہتر کوئی بات والا نہیں ہے. میں اس کی حدیث لکھنے جا رہا ہوں کہ جو بولتا ہے وہ پھول سے زیادہ بڑھتے ہوئے شاندار انداز سے کیفیت اس کے ذہن انسان کے ذہن میں مرتسم ہو جاتی ہے. حضرت سیدنا امام بخاری حدیث شریف کو لکھنے سے پہلے جا کر آب زمزم سے طہارت حاصل کی، غسل کیا اور آئے مقام ابراہیم کے پاس. 2 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی اور پھر انہیں جو ایک حدیث یاد تھی اسے کاپی میں نوٹ کر دیا. اب جب دوسری حدیث لکھنے کے لیے چلے تو پھر خیال آیا بات کس کی لکھنی ہے، کلام کس کا مجھے نقل کرنا ہے. فوراً قلم رکھ دیتے ہیں، کاغذ رکھ دیتے ہیں اور پھر پہنچتے ہیں زمزم شریف کے پاس. وہاں آپ نے پھر طہارت حاصل کی اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل مقام ابراہیم کے پاس ادا فرمائی اور اس کے بعد دوسری حدیث لکھی. پھر تیسری حدیث لکھنے چلتے ہیں تو پھر یہی خیال آتا ہے. چنانچہ پھر آب زمزم کے پاس تشریف لے گئے. سیدنا امام بخاری نے پوری بخاری شریف کی ایک حدیث کا جو تیار کیا ہے آب زمزم سے طہارت حاصل کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اور جب آپ نے کئی سالوں کی محنت سے
سے یہ رب تیار کر لیا تو اب آپ نے کیا کیا آگے اس کو بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں تم ربیع الاول شریف کے موقع پر یہ جھنڈی لگاتے ہو، یہ جھنڈا لگاتے ہو، تم ربیع الاول شریف کے موقع پر یہ جلوس نکالتے ہو، محفل میلاد منعقد کرتے ہو، بتاؤ یہ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کے لیے حدیث کا مطالبہ کرنے والوں سے ذرا آپ ادب سے یہ تو پوچھ لیجئے، حضرت یہ بتائیے کہ امام بخاری زیادہ حدیث جانتے تھے یا آپ زیادہ حدیث جانتے ہیں؟ ذرا ہم کو بتائیے کہ سیدنا امام بخاری نے جب حدیث کو لکھا تو اس سے پہلے آب زمزم سے طہارت حاصل کی اور پھر آخر کے مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، تو یہ کس حدیث میں ہے کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے طہارت حاصل کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی مگر کوئی ایک صحیح حدیث بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے آب زمزم سے جا کر کے وضو اور غسل کرنا اور خانہ کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھنا پھر میری حدیث لکھنا؟ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے مگر امام بخاری نے یہ سب کیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ تعظیم مصطفیٰ کے لیے دلیل نہیں تلاشی جاتی ہے، عشق اس کے لیے خود راستہ متعین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت سیدنا امام بخاری کا ذکر آ گیا ہے تو سن لیجیے، اور آپ یہ مت سوچئے گا کہ یہ جشن ولادت مصطفیٰ ہے تو امام بخاری کا کیوں ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ جس محفل میں آقا کا ذکر ہوگا تو اس کے وفادار غلاموں کا ذکر تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ بھی سچے غلام مصطفیٰ بن جائیے تو آپ کا بھی ذکر ایسے ہی محفلوں میں کیا جائے گا۔ امام بخاری نے جب پوری بخاری شریف کا رب تیار کر لیا، پوری فائل تیار کر لی، اب وہاں سے فائل اٹھائی اور چلے روضہ رسول کے پاس، چلے اب وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں پھیر نہیں کیا ہے، یہاں رب تیار کیا اور پھر بخاری شریف کا مسودہ لے کر کے اس کو پھیر کرنے کے لیے مدینہ طیبہ چل رہے ہیں اور کہاں پہنچے؟ روضہ رسول پر پہنچے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزار پاک پر جانا، روضہ رسول پر جانا، سفر کر کے وہاں زیارت کرنے کے لیے جانا یہ ناجائز و بدعت ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے کہ امام بخاری نے آخر پورا کام مکہ مکرمہ ہی میں کیوں نہیں کر لیا؟ آخر مسودہ لے کر کے مکہ مکرمہ سے روضہ رسول پر کیوں گئے؟ اور گئے تو کس شان سے گئے؟ جب پوری کتاب لے کر کے پہنچے مدینہ منورہ تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب شیخ الجماعت میں فرماتے ہیں کہ وہ کتاب لے کر پہنچے، ساری فائل ان کے سامنے ہے اور روضہ رسول کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت ریاض الجنہ میں اور دوسری روایت میں ہے کہ مواجہہ شریف میں رسول پاک کے درے دربار پہ جا کر کے کہیں کہیں وہ بیٹھے مگر روضہ رسول پر جا کر کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد ایک حدیث شریف روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر کے عرض کرتے اور پھر کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی اس حدیث کو کتاب میں لکھا ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ کیا آپ کا یہ ارشاد ہے؟ یہ تو روضہ رسول کے اندر میرے مصطفیٰ جلوہ کر ہے مگر امام بخاری روضے کے باہر سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا اس سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ امام بخاری کا عقیدہ وہی تھا جو بریلی کے امام احمد رضا نے بتایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے اس حدیث کو قلم بند کر دیا ہے، اس کو میں نے کاپی میں نوٹ کر دیا ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ یہ کہہ کر اپنی آنکھ بند کر لیتے، سر جھکا لیتے اور اس انتظار میں رہتے کہ ابھی ادھر سے جو جواب آئے گا اس کے مطابق آگے قلم چلے گا۔ سبحان اللہ، کیسا پاکا عقیدہ امام بخاری کا تھا کہ رسول پاک زندہ بھی ہے، ہماری بات سن بھی رہے ہیں اور ابھی جواب بھی آیا، تبھی تو امام احمد رضا نے فرمایا کہ نبی کے روضے پہ جانے کے بعد ایک آقا کی شان کیا ہوتی ہے، لہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک درد ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری یہ عرض کر کے بیٹھ جاتے اور جب ادھر سے دل میں القاء ہو جاتا تب امام بخاری اس رب سے پھیر تیار کیا کرتے تھے
کے رسول پاک کی حدیث کی خدمت کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جب امام بخاری دنیا سے گئے اور ان کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی اور لوگ بطور تبرک اس مٹی کو اپنے گھر لے کر کے جاتے تھے. یہ سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. جو لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا بھی دات ہے, جو لوگ کہتے ہیں قبروں کے طور پر وہاں سے کچھ لانا بھی دات ہے, انہیں چاہیے کہ بخاری شریف کا نام لینا چھوڑ دیں, اس لیے کہ امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی زندہ ہے. امام بخاری کا نظریہ یہ تھا کہ روضہ رسول پر سفر کر کے جانا صرف جائز بھی نہیں ہے بلکہ یہ کار ثواب ہے. امام بخاری کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی چاہے قبر انور کے اندر ہو یا قبر انور کے باہر ہو, وہ ہر جگہ سے سنتے ہیں. یہی تو امام احمد رضا نے کہا ہے, دور و نزدیک کے سننے والے وہ پانے والے کرامت کے سیدنا امام بخاری نے اس شان سے بخاری شریف کو مرتب کرا. میں نے اس بات کو اس لیے ذکر کر دیا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں دکھاؤ کہاں رکھا ہے بلال شریف کرنا جائز ہے, کہاں لکھا ہے بخاری شریف میں کہ جھنڈے لگانا جائز ہے, کہاں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ جلوس نکالنا چاہیے. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ نے اگر کالج میں پڑھا ہے, مدرسے میں پڑھا ہے, اسکول میں پڑھا ہے تو آپ کو قیاس کوسچن کو سکھایا ہی گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اسے سوال کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ بخاری شریف کہاں لکھا ہے کہ جلوس نکالا جائے, فوراً آپ اس سے قیاس کوسچن کیجئے کہ حضور ہمیں آپ بخاری شریف کی حدیث نہ صحیح, آگے تھوڑا سا بڑھیے مسلم شریف کی حدیث نہ صحیح اور آگے بڑھ جائیے, ترمذی شریف نہ صحیح اور آگے بڑھ جائیے, نسائی شریف, ابو داؤد شریف, ابن ماجہ شریف, 6 حدیثوں کو چھوڑ دیجئے اور حدیث کی جو دوسری کتابیں ہیں انہی میں سے کسی کتاب میں دکھا دیجئے کہ جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میری آمد کے موقع پر جلوس مت نکالنا, میری آمد کے موقع پر جلسہ مت کرنا, میری آمد کے موقع پہ جھنڈے نہ نکالنا, میری آمد کے موقع پر بھور میں سلام نہ پڑھنا, میری آمد کے موقع پر تم نعرے رسالت کا نعرہ مت لگانا. ایک کوئی حدیث کی سیاہ سفتہ سے ہٹ کر کے اور جو حدیث کی کتابیں ہیں انہی میں سے کسی میں دکھا دیجئے. مگر میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں قیامت تو آ جائے گی مگر ایک صحیح کی حدیث آپ نہیں نکال سکتے ہیں جس میں رسول پاک نے اپنے جلوس کے نکالنے سے لوگوں کو منع ہو. اس لیے جو لوگ عوام کے درمیان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور تصویر کا دونوں رخ ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. سکے کے ایک رخ کو دیکھ کر کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو فیصلہ آپ کا غلط ہو جائے گا. اس سکے کے دو رخ پر مجھے ایک بات یاد آ گئی. آپ لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, تو بس تھوڑی دیر اور سمجھتے رہیے. دیکھیے آدھا گھنٹہ میں نے آپ کا لے لیا, بس 35 منٹ میرے پاس اور ٹائم ہے, اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ ایک لمبی مصروفیت کی فہرست میرے سامنے ہے اور ابھی کل مجھ کو پھر ایک لمبا سفر یہاں سے حیدرآباد, نظام آباد, ناندیڑ, مہاراشٹر, بامبے کریں گے. ربیع الاول شریف کے بعد واپس آنا ہے. ان احباب کی کرم فرمائی پہلوا مصر کا میں نے نام سنا, میں نے سوچا ہمارے مولانا رمضان صاحب کا دیدار ہو جائے گا, مولانا انیس صاحب کی محبت مل جائے گا, اس لیے میں کچھ دیر کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور نبی کے ذکر کی برکت لینے کے لیے آپ کے درمیان موجود ہو گیا. سکے کے دو رخ کی بات آئی تو مجھے مدینہ طیبہ کی ایک بات یاد آئی. خدا کا شکر ہے آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے مدینہ منورہ پر زیارت کی ہے. اس فقیر نے 4-5 مرتبہ ہندوستان سے مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس جلوے نور کو اپنے آنکھوں میں سما جانے کا اسے بھی موقع ملا ہے. میں مدینہ منورہ میں رہا اور مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. عصر کا وقت ہوا جا رہا تھا, فقہ حنفی کے مطابق میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ پھر ایک کتاب ہاتھ میں لے کر کے ادھر ادھر دیکھا, کتاب ایسے ہی فرش پر ڈالا اور اس نے نماز شروع کر دی. میں نے اس کتاب کو ہاتھ میں لے لیا. اس کتاب کا نام تھا البدایہ والنہایہ.
یہ کتاب ہے، یا سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہوگی۔ البدایہ والنہایہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس نے کتاب ایسے ہی اٹھائی، میں نے ہاتھ میں لے لیا، اس لیے کہ اس نے زمین پر فرش پر ایسی کتاب ڈال دی۔ عربی کتاب کی اس کے احترام میں نے ہاتھ میں لے کر کے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو میں نے اس کی طرف توجہ کی اور میں نے سوچا کہ ذرا اسے بات کروں، اس لیے کہ یہ پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے، یہ کتاب اس کے ہاتھ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اسے کچھ گفتگو کروں، تو میں نے اسے سلام کرنے کے بعد خیریت پوچھی، آپ کا نام کیا ہے، کیسے ہیں آپ، ما حال، آپ کی خیریت کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے پوچھا ماذا تشتغل، آپ کرتے کیا ہو، آپ کا مشغلہ کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے۔ میں نے اسے سوال کر لیا عربی میں۔ اس نے کہا اتعلم فی الجامعہ الاسلامیہ فی المدینہ المنورہ، میں مدینہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا چلیے بہت اچھی بات ہے، آپ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں۔ این تسکن، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس نے کہا انا من سودان، میں سودان کا رہنے والا ہوں۔ وہ سودان کا رہنے والا طالب علم مدینہ یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا تھا۔ اب میں نے سوچا ذرا اس سے کچھ گفتگو کروں، پھر میں نے اس سے معلوم کرنا چاہا کہ وہ کس عقیدے کا ہے، کس نظریے کا ہے اور اس کی فکر کیا ہے۔ تو میں نے اسے ایک سوال کیا اور میں نے اسے پوچھا کہ الناس يذهبون إلى روضة النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع؟ یہ لوگ جو سفر کر کے روضے رسول پہ جا رہے ہیں، یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے سلام پیش کرنے والوں کی، کیا رسول پاک ان کے سلام کو سن رہے ہیں؟ کیا رسول پاک ان کے سلام کو سنتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں؟ جو ہی میں نے یہ سوال اس سے کیا، اس نے آؤ دیکھا نقاؤ، فوراً اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پڑھ دی اور اس نے کہا قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم انک میت و انہم میتون۔ یہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی اور اس کے بعد پھر آگے وہ کہتا کیا ہے فکلہم سوا سوا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے نبی بے شک آپ پر بھی موت طاری ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی موت آئے گی۔ اب آگے اس نے رزلٹ نکال کر کے کہا فکلہم سوا سوا، تو سب برابر ہے، یعنی کوئی نہیں سنتا ہے نہ کوئی جواب دے سکتا ہے اور موت میں سب برابر ہو گئے۔ جو ہی اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ یہ ادھر کا نہیں ہے، یہ ادھر کا ہے۔ لا حساب منا بل منہم، یہ ہم میں سے نہیں ہے ان میں سے ہے۔ میں نے سوچا اس کا دماغ تھوڑا صحیح کیا جائے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا هل قرأت کتابا فی العقیدہ، کیا آپ نے عقیدے کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ میں نے اسے پوچھا هل سمعت اسم الشیخ ابن القیم، کیا تم نے ابن القیم کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ میں نے ابن القیم کا نام اس لیے کیا، معاف کیجیے گا جتنے علماء غیر مقلدین ہیں سب کے نزدیک ابن القیم کی شخصیت مسلم ہے، سب کے نزدیک وہ معتبر ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لیا کہ شیخ ابن القیم کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ میں نے کہا کہ شیخ ابن القیم کی ایک کتاب ہے جس کا نام الروح ہے، کیا آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ اس نے کہا ہاں بتائیے۔ میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت کریمہ پڑھی ہے انک میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہو جائے گی، آپ پر موت آئے گی۔ مگر ابن القیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، آپ بھی نام نوٹ کریں، کتاب الروح علامہ ابن القیم کی کتاب ہے جو بہت ہی معتبر مانے جاتے علماء اہل حدیث جو موجودہ مقلدین ان کے نزدیک ان کی یہ کتاب ہے، اس کا نام الروح ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھنے کا شوق ہو تو دارالعلوم علیہ جامعہ شاہی قلعہ میں آ جائے، میں اسے وہ کتاب دکھا دوں گا۔ اور اگر کبھی موقع ملے تو خلیل آباد میرے قریب خانے پر بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اسے مصر سے منگایا ہے، وہ نسخہ میرے پاس میری ذاتی لائبریری میں الحمدللہ موجود ہے۔ میں نے اس کتاب کا جب نام لیا تو کہا کہ ہاں میں انہیں تو جانتا ہوں مگر میں نے انہیں بھی اس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا ابن القیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے
وسلم ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ ابن قیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ سارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں اور سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو ابو گھبرا گیا اور کہنے لگا یہ ابن قیم نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اتنا ہی نہیں لکھا انہوں نے بلکہ آگے اور بھی کچھ لکھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ اگر نبی زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے ہیں، اگر نبی زندہ ہے تو ہم انہیں دیکھتے کیوں نہیں ہیں۔ ابن قیم خود اس کا جواب دے رہے ہیں اور آگے لکھتے ہیں اس اعتراض کا قائل اور یہ اعتراض کرنے والا کوئی بے وقوف ہی ہو سکتا ہے، کوئی جاہل ہی ہو سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ایسا اعتراض نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر ہزاروں چیزیں ہیں جس کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ابن قیم خود آگے کہتے ہیں بتائیے فرشتوں کا وجود ہے کہ نہیں ہے، فرشتے موجود ہیں کہ نہیں ہے، جنات موجود ہیں کہ نہیں ہے، ہوا موجود ہے کہ نہیں ہے، بتائیے آپ میں سے کس نے جناتوں کو دیکھا ہے، آپ میں سے کس نے ملائکہ کو دیکھا ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے ہوا کو دیکھا ہے، ہوا کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جناتوں کو دیکھا نہیں ہے، ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے، حتیٰ کہ خدا کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، مگر بتائیے خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، جناتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، تو یہ سب چیزیں موجود ہیں مگر آپ کو نہیں دکھ رہی ہے۔ نبی تو ان اشیاء سے بہت بلند ہے، اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں تمہاری نظر کا قصور ہے، نبی کی زندگی میں کوئی کمی سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ کر کے جو نہ سمجھے میری سمجھ میں نہ سمجھ نہیں بولتا، میرے نزدیک آپ لوگ نہ سمجھ نہیں ہیں۔ جسے نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے، جسے رسول کا مقام سمجھ میں آ جائے، اگر آپ کو عظمت مصطفیٰ نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ محفل میلاد میں آتے ہی نہیں، اگر آپ کو عظمت مصطفیٰ نہ سمجھ میں آئی ہوگی تو آپ جشن ولادت مصطفیٰ مناتے ہی نہیں، اگر آپ کو نبی کا مقام نہ سمجھ میں آیا ہوگا تو ان کے نام پر آپ جھنڈیاں لگاتے ہی نہیں، اگر نبی کا مقام سمجھ میں نہ آیا ہوگا تو آپ ان کے نام کا 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہی نہیں۔ آپ نہ سمجھ نہیں ہے جو خدا کی وحدانیت کو تسلیم کر لے، جسے خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، جسے مصطفیٰ کی عظمت کی چاشنی مل جائے، میرے نزدیک وہ نہ سمجھ نہیں ہے۔ نہ سمجھ تو وہ ہے کہ جو کائنات میں نبی کا ہر طرف جلوہ دیکھتا ہے پھر بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود جان بوجھ کر کے مکھی نکلتا ہے۔ آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وعدہ کروں گا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جس کو ٹوٹا غنی کر دیا، مجھے پہلے سخاوت میں داخل سلام۔ آپ تو یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ تو آپ میرے نزدیک نہ سمجھ نہیں ہیں، میں اہل ایمان کو کبھی نہ سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جس نے مقام مصطفیٰ کو سمجھ لیا اس سے بڑھ کر کے سمجھدار کون ہوگا۔ ہاں دیوانے کو تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اس لیے بات بہت لمبی ہو گئی۔ میں نے جب اس کے سامنے یہ بات رکھی تو وہ حق کا بکا ہے اور اس نے کہا ہاں میں تسلیم کرتا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے سکے کا دونوں رخ رکھ دیا، اب وہ بیچارہ پریشان، اس لیے کہ میں نے اسے سوال کر لیا اور میں نے اسے کہا کہ آپ نے قرآن کی آیت کریمہ پیش کی، اِنَّكَ مَيِّتٌ، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی۔ میرا اس پر ایمان ہے اس لیے کہ خدا کا کلام ہے، مگر رسول پاک کی حدیث پر بھی میرا ایمان ہے۔ حدیث
پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرضى میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کھائے، اس لیے ہر نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ یہ رسول پاک کی حدیث ہے تو میں اسے بھی مانتا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ قرآن سے آپ نے ثابت کیا کہ نبی معاذ اللہ مردہ ہے، عام لوگوں کی طرح ہے، اور میں نے حدیث سے ثابت کیا کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ جو مردہ ہوگا وہ زندہ نہیں اور جو زندہ ہوگا وہ مردہ نہیں، تو بتاؤ قرآن صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے؟ دونوں میں صحیح کون ہے؟ اب جب میں نے اس سے یہ سوال کیا تو یقین جانیے جیسے جن میں تارے نظر آنے لگے ہو۔ اب وہ پریشان ہو گیا اور اس کے بارے میں کہتا ہے لا اعلم، میں نہیں جانتا کہ آخر دونوں کا مطلب کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کہتا ہے میرا ہاتھ پکڑ کے بین لنا هذا الحديث وهذه الآية الكريمة، شیخ مجھے آیت کا مطلب بھی بتا دیجئے، حدیث کا ترجمہ اور حدیث کی وضاحت میرے سامنے کر دیجئے۔ الحمدللہ، مجھے فخر ہے کہ میں سیدنا امام اعظم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہوں۔ قیامت تک کے لیے سیدنا امام اعظم کا احسان پوری دنیا میں رب نے پھیلا دیا ہے۔ امام اعظم نے ایسے اصول بیان کر دیے ہیں کہ ان اصولوں کو جو عقیدہ سے پڑھنے کا اسے ترجمہ اور تصریح کرنے میں کوئی دشواری نہیں آ سکتی ہے۔ میں نے اسے کہا میرے نزدیک دونوں صحیح ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں نا وہ کیسے صحیح ہے۔ کہا ہاں بتائیے۔ میں نے کہا سنیے، آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی جس میں فرمایا گیا انکا میت، اے نبی آپ پر موت طاری ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی مردہ ہو گئے، اسی لیے آپ نے یہ آیت پیش کی انکا میت، آپ پر موت طاری ہوگی، اور حضور فرماتے ہیں ہر نبی زندہ ہے۔ اب مجھ سے سنیے، میں نے کہا کہ اگر میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا تو شاید آپ کو تسلیم کرنے میں دقت ہو، اس لیے میں ابن قیم ہی کی بات کو پیش کرتا ہوں۔ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا ہے ما معنی الموت، موت کا معنی کیا ہے، موت کہتے کس کو ہے، موت کی ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے اس کو ڈیفائن کر دیا جائے۔ ابن قیم اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں ما معنی الموت، موت کہتے کس کو ہے، آگے وہ بتاتے ہیں الانتقال من حالت الى حالت اخرى، ایک کنڈیشن اور ایک